محمد وآل محمد کا کہ جو ایام فاطمیہ کی عبادت ہو رہی ہے، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی حاضرین یہاں تشریف فرما ہے، پروردگارہ سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا اس مسجد کے یا دیگر مساجد کے جتنے بھی خادمین ہیں، منتظمین ہیں، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جن بہنوں کے ہاں اولاد نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کے ہاں اولاد ہے صالح بننے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہے عوام صاحب، اور جس نے مجھے مریضوں کی دعا کے لیے کہا، ان کے بھائی کے بچے بیمار ہیں، اور جس نے بھی دعا کا کہا ہے، جو جہاں کلینک میں ہے، اسپتال میں ہے، بیمارستان میں مریض ہے، پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ آخری حجت کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہم سب کو آخری حجت کے مددگار انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ فلسطین غزہ کے مظلومین مجاہدین کی خود حفاظت فرما۔ ظالمین اسرائیل امریکہ کو نیست و نابود فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب مل کر بلندتر صلوات پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، سامعین قدر و عزاداران فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، خمسہ ایام فاطمیہ جس کی یہ آج تیسری کڑی ہے، ہمارا موضوع ولایت علی و ولایت فاطمہ آپ کے اذہان مبارک میں ہوگا۔ ولایت علی ہم نے بہت سنی اور سنتے رہیں گے، قیامت تک سنتے رہیں گے۔ کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، جب تک اس کا تعلق علی سے نہ ہو وہ کبھی بھی ابھر کر سامنے نہیں آتا۔ جتنے بھی سلسلے ہیں، صوفیہ کرام کے سلسلے، قادریہ سلسلہ، نہیں معلوم، درجنوں نام ہیں سلسلوں کے ہیں، سب سلسلے جا کر امیر المومنین سے ملتے ہیں۔ ولایت علی بہت سنی، ولایت علی بھی بیان کریں گے، مزید 2 مجالس رہ گی اس میں بھی۔ ولایت فاطمہ کیا ہے؟ ولایت فاطمیہ خود فاطمہ کی طرح مخفی ہے، یعنی جیسے فاطمہ کا عرفان مخفی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اسی جملے کو معصوم پلٹا کر کہتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَاطِمَةُ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ یعنی تم لیلۃ القدر کو بھی درک نہیں کر سکتے، فاطمہ کے عرفان کو بھی درک نہیں کر سکتے۔ یعنی لیلۃ القدر، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی امام صادق کی۔ امام صادق فرماتے کہ صلوات پڑھیں محمد من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کا عرفان حاصل کر لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ فاطمہ کی شہادت کی تاریخ مخفی، فاطمہ کی خود ذات مخفی، فاطمہ کا عرفان مخفی، فاطمہ کی کبہر اطہر بھی مخفی۔ تشبیہ امام معصوم نے جو تشبیہ دی فاطمہ کو، یعنی لیلۃ القدر کو تشبیہ دی فاطمہ سے۔ لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر نہیں معلوم 19 ہے، 21 ہے، 23 ہے،
جی میں تکرار کر رہا ہوں تاکہ ہم متصل ہو جائے موضوع سے. نہیں معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے, کون سی رات ہے. جس طرح سے لیلۃ القدر نہیں معلوم اس طرح سے فاطمہ بھی نہیں معلوم. یعنی فاطمہ ہے, فاطمہ بضعۃ منی ہے. جی فاطمہ بضعۃ منی. رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے سینے کا حصہ ہے. یعنی فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے. یہ رسالت فاطمہ سے جدا نہیں ہے, جدا نہیں ہے. میں عرض کرتا چلوں عزیزوں, رسول خدا اسوۃ حسنہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یعنی رسول کی زندگی میں مومن کے لیے مطلقاً بات کی ہے, یعنی رسول کی زندگی میں تم سب کے لیے اسوہ ہے. یعنی ایک راستہ, ایک بہترین راستہ. اگر بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رسول کی زندگی کو دیکھنا. ٹھیک ہے. اچھا, ہم رسول کیا ہے؟ رجال, یعنی مرد ہیں. ہم نے زندگی گزارنی ہے, رسول کے سیرت کو دیکھے, رسول کے کردار کو دیکھے, رسول کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھے, رسول کی رفتار کو دیکھے. ہم سب کچھ دیکھیں رسول کی, یعنی رسول کی رفتار, کردار, حسن و سلوک, اخلاق, رواداری, الفت, محبت, سب کچھ دیکھے رسول کا. لیکن عزیزو یاد رکھنا, بالآخر رسول ایک رجال یعنی مرد ہے. یعنی ہم مکمل رسول کی سیرت کو لے سکتے ہیں, مکمل رسول کی سیرت کو لے سکتے ہیں. کیوں؟ ہم بھی مرد ہیں, رسول بھی مرد ہیں. لیکن خواتین, میں جس طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں بزرگ تائید کریں گے, یعنی خواتین کس طرح سے رسول کو فالو کریں, رسول کو اوبے کریں, کیسے کریں. بالآخر مردوں کے احکام جدا ہے, خواتین کے احکام جدا ہے. لہٰذا ایک ایسی ہستی, ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ کوئی خاتون کھڑے ہو کر نہ کہے رسول آپ مردوں کے لیے مکمل اسوہ ہو سکتے ہیں لیکن خواتین کے لیے مکمل اسوہ نہیں ہو سکتے. کوئی یہ سوال نہ کر دے, کوئی سوال نہ کر دے. اس لیے رسول نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ میرا جز ہے, فاطمہ میری رسالت کا جز ہے. سب کچھ مجھے دیکھنا, میری سیرت پر عمل کرنا, لیکن یاد رکھنا میں خواتین کے لیے پھر بھی مکمل اسوہ نہیں. اگر مکمل خواتین کے لیے اسوہ چاہتے ہو میری فاطمہ کو دیکھ لینا. فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یعنی فاطمہ میری رسالت کا جز ہے, میری رسالت کا جز ہے. یعنی اگر فاطمہ نہ ہو تو میری رسالت مکمل نہیں ہوتی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ مکمل نہیں ہوتا اگر ذات فاطمہ موجود نہ ہو, ذات فاطمہ موجود نہ ہو. اگر فاطمہ رسول کے پہلو میں نہ ہو, فاطمہ میں نے عرض کیا تھا فاطمہ رسالت کا بھی جز ہے, فاطمہ امامت کا بھی جز ہے. یہاں رسالت ہے یا امامت ہے, درمیان میں فاطمہ ہے, درمیان میں فاطمہ ہے. عزیزو درمیان میں فاطمہ ہے, درمیان میں فاطمہ ہے. ایک روایت ہے کہ فاطمہ کے لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ عز و جل, فاطمہ کے 9 نام ہے. اللہ اکبر, کتنے خوبصورت نام ہیں. فاطمہ کے 9 نام ہے اللہ کے نزدیک. فاطمہ تو
والصدیقۃ والمبارکۃ والطاہرۃ والزکیۃ ومرضیۃ وراضیۃ ومحدثۃ والزہراء. رسول، یہ حدیث ہے، رسول کی حدیث ہے کہ فاطمہ کے 9 نام ہے اللہ کے نزدیک. اور عزیزو، یہ اسماء بھی شخصیات کے ہوتے ہیں، اسماء بھی شخصیات کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، اللہ کے اسماء ہے، قرآن میں آپ پہلا صفحہ کھولے، اللہ کے 100 نام ہے، اسماء الحسنہ، اللہ کے 100 نام ہے. پھر قرآن کا آخر دیکھیں، قرآن کے آخر میں محمد مصطفیٰ کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، علی کے اسماء ہے، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے 9 اسماء ہے اللہ کے نزدیک. یہ فاطمہ ہے اس کے اللہ کے نزدیک. عزیزو، میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ جو میرے 9 اسماء میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اس کے لیے مجھے پورا عشرہ چاہیے. یعنی کہ 9 اسماء، ان کے معنی کیا ہے، ان کے اثرات کیا ہے، ان 9 اسماء میں جو راز پوشیدہ ہے. ہائے ہائے ہائے، راز پوشیدہ ہے. آج میں نے بیان کیا تھا ایک مجلس میں بھی، یعنی فاطمہ کا فاطمہ سے، یعنی فاطمہ کے 2 معنی بنتے ہیں. عرض کرتا چلو، چونکہ بار بار تکرار ہو رہی ہے فاطمہ فاطمہ، لہذا فاطمہ کا ایک معنی بیان کرتا چلو. فاطمہ کا ایک معنی ہے، یعنی فاطمہ فطم سے ہے. فطم کہتے ہیں، یعنی اس بچے کو فطم کہتے ہیں کہ جس کا دودھ چھڑوا لیا گیا ہو، جس نے بھی تازہ دودھ چھوڑا ہو، یعنی 2 سال کا ہو گیا بچہ تو ماں کا دودھ اس نے چھوڑ دیا. فطم یعنی اس کو اس کیفیت کو، اس حالت کو یعنی فطم کہتے ہیں. فاطمہ بھی فطم ہے، یعنی فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑوا لے گی. اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ ہے، یعنی جو اپنے چاہنے والوں کو، فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو فاطمہ جہنم سے چھڑوائے گی، جہنم سے آزاد کروائے گی. قسم خدا کی فاطمہ اس وقت تک جنت میں نہ جائے گی، خوشخبری دے رہا ہوں. قسم خدا کی فاطمہ اس وقت تک جنت میں نہ جائے گی جب تک فاطمہ کے چاہنے والے جنت میں نہ جائیں گے. جو صاحبہ نے کہا تھا یہ فاطمہ ہے، میں تو بیان نہیں کرتا فاطمہ صدیقہ ہے، فاطمہ مبارکہ ہے، میں بیان نہیں کرتا فاطمہ زکیہ ہے، فاطمہ طاہرہ ہے، فاطمہ مرضیہ ہے، فاطمہ رضیہ ہے، فاطمہ محدثہ ہے، ارے فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ ام ابیہا ہے. یعنی ام ابیہا اپنے باپ کی بھی ماں ہے. میں نہیں بیان کرتا، میں گزر رہا ہوں، نہیں بیان کرتا. ایک نام کے لیے مجلس چاہیے عزیزو. آپ کیا جانو، اب سمجھ میں آیا معصوم کا جملہ، وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے، تم تو خود کو بھی نہیں جانتے. ہائے ہائے ہائے، توجہ سے میں نے کہا بھائی میں کم ظرف، میرا علم اتنا نہیں ہے، میرے علم کی وسعت اتنی ہے، میں اتنا کم ظرف جب میں خود کو نہیں پوری طرح سے پہچان سکا یہ ام ابیہا ہے، میں اس کو کیسے جانوں گا؟ میں کیسے جانوں فاطمہ کو؟ مجھ میں وہ طہارت نہیں ہے، مجھ میں وہ پاکیزگی نہیں ہے کہ میں رسول کی بیٹی کو جان سکوں، رسول کی بیٹی کو جان. بس عزیزان محترم، اسماء فاطمہ کے 9 اسماء ہے اللہ کے نزدیک. اسماء میں یہاں پر ٹھہر کر کچھ اسماء پر بات کرنا چاہتا ہوں. اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے، اپنے بچوں کے کیا کریں؟ اچھے نام رکھیں. نام رکھنا، سنیں گے، نام رکھنا سنت الہی ہے. قسم خدا کی قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ نے نام رکھے ہیں.
حضرت عیسیٰ کا نام اللہ نے رکھا ہے، حضرت اسحاق کا نام اللہ نے رکھا ہے، حضرت یعقوب کا نام اللہ نے رکھا ہے، عزیزان محترم محمد مصطفیٰ کا احمد نام اللہ نے رکھا ہے۔ احمد نام قرآن پاک کی آیات ہے، نہیں پڑھتا موضوع طویل ہو جائے گا۔ یعنی یہ سارے اسما کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ قرآنی اسما ہو گئے، قرآنی اسما۔ پھر آگے چلیے عزیزوں، علی کا نام اللہ نے رکھا ہے، علی کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ اور مزے والی بات یہ ہے کہ علی کا نام، احمد کا نام اپنے خود پہ نہیں رکھا، علی کا نام خود پہ رکھا۔ قسم خدا کی، یعنی سنت الہی ہے نام رکھنا۔ عیسیٰ کا نام رکھا، یعقوب کا نام رکھا، اسحاق کا نام رکھا، جی موسیٰ کا نام رکھا، ان سب کا نام رکھا، یحییٰ کا نام رکھا، پھر احمد کا نام بھی رکھا۔ یہ سب نام رکھے لیکن خود پر نہ رکھا۔ ایک نام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود پر رکھا، وہ نام علی ہے۔ علی کا نام خود پہ رکھا، علی کا نام، یعنی علی کا نام اعلیٰ بلند و مرتبہ، اللہ کی ذات بلند و مرتبہ ہے، علی کا نام خود پر رکھا۔ اب اس میں مصلیت کیا ہے؟ اس میں راز الہی کیا ہے؟ جی مجھ کمزور سے پوچھو کہ مجھے نہیں پتا۔ اس میں راز الہی کیا ہے کہ اللہ نے علی کا نام خود پہ رکھا۔ علی بھی اعلیٰ ہے، علی اللہ بھی اعلیٰ ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد۔ یعنی اپنے بچوں کے نام کے اثرات ہوتے ہیں، نام کے اثرات ہوتے ہیں بچوں پر۔ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھیں جی۔ سب سے پہلا حق جو بچے کا باپ پر بنتا ہے، ماں پر بنتا ہے، وہ اچھا نام رکھنا ہے۔ اور جو بچہ پیدا ہو، اچھا نام، میرے بزرگان بیٹھے ہیں، جوان سب بچے بیٹھے ہیں، دور دور تک آواز جا رہی ہے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوگی۔ بچے کا نام پیدا ہونے سے پہلے رکھے، یعنی جب حمل ٹھہر جائے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، روایات میں یہ ہے کہ اس وقت بچے کا نام رکھ لے، نام رکھ لے۔ کیوں نام رکھے اس وقت؟ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بچہ مردہ پیدا ہو، اللہ نہ کرے، اگر بچہ ساکت ہو جائے تو آخرت میں اللہ سے شکایت کرے گا، پروردگارا میرے ماں باپ نے میرا نام نہ رکھا تھا، شکایت کرے گا۔ یہ بچہ شکایت کرے گا میرے ماں باپ نے میرا نام ہی نہیں رکھا تھا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، خیر مصائب کی طرف نہیں جاتا، کہا کہ جب وہ بچہ نام نہیں رکھے گا تو اللہ کہے گا کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ علی نے، جو علی کا بچہ شہید ہو گیا تھا محسن، علی نے اپنے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی نام محسن رکھ دیا تھا۔ محسن امیر المومنین پہلے رکھ دیا تھا نا جی۔ لہذا نام جو ہے اچھے رکھے، نام اچھے رکھیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں، یعنی نام محمد، علی، حسن، طالب، عبداللہ، جعفر، موسیٰ، ان ناموں سے روایت ہے، ان ناموں میں سے جو شخص بھی اپنے بچوں کے نام رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں تنگ دستی نہیں آنے دے گا، تنگ دستی نہیں آنے۔ اور سنیں میری مائیں بہنیں، یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کے بیٹا پیدا ہو، جو چاہتا ہے اس کا کیا ہو؟ بیٹا پیدا ہو۔ جو چاہتا ہے، اچھا اس نیت سے نہیں کہ وہ بیٹے کو زیادہ مقام دیتا ہے اور بیٹی کو کم مقام دیتا ہے، نہ یہ نیت نہ ہو، وہ دونوں کو برابر سمجھتا ہو، یعنی بیٹی اور بیٹا دونوں کی حیثیت، دونوں کی ویلیو، دونوں کا مقام برابر سمجھتا ہو، اور پھر اس بچے جو حمل ٹھہرا ہے، اس حمل کا ٹھہرنا کے بعد وہ اگر نام محمد رکھتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہی ہوگا۔ اور پھر یہی حدیث پڑھ کر ایک شخص صحابی امام کی خدمت میں آیا، امام علی رضا علیہ السلام، صلوات اللہ علیہ وسلم،
کہا آقا یہ حدیث ٹھیک ہے نا کہ جو بھی شخص اپنے بچے کا نام محمد رکھے گا تو اللہ اس کو بیٹا عطا کرے گا؟ کہا کہ ہاں حدیث ٹھیک ہے. پھر کہنے لگا اگر علی رکھ دوں تو؟ امام رضا سے کہہ رہا ہے, کہا کہ اگر علی رکھ دوں تو پھر یقین کیجئے سلام ہو معصومین علیہ السلام پر. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا محمد علی 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 محمد شیئا واحدا. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد ہو یا علی ہو یا محمد ہو, یہ دونوں ایک ہی ہیں. اگر تو اپنے بیٹے کا نام علی رکھے گا تو پھر بھی اللہ بیٹا دے گا, پھر بھی اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. یعنی محمد اور علی کوئی فرق ہے کیا؟ نہیں ہے. محمد اور علی میں کوئی فرق ہے؟ میں بیان کروں گا اس چیز کو بھی. اگر کوئی اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے, اللہ اکبر, اگر کوئی, اچھا سنیں عزیزو, محمد اور علی کے بارے میں آپ جانتے ہوگے کہ امام حسین علیہ السلام کے بلند ترین صلوات تمام فرزندوں کا نام علی تھا. حسین کے تمام فرزندوں کا نام, تمام بیٹوں کا نام کیا تھا؟ علی تھا. علی اکبر, اکبر بڑے کو کہتے ہیں, نام علی ہے. علی اصغر, اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں, نام علی ہے. زین العابدین امام کا لقب ہے. امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے. جب یزید کا دربار تھا نا, یزید کا دربار تھا, تو اس نے اشارہ کر کے کہا یہ کون ہے؟ تم نے کہا تو سارے مارے گئے, یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ علی ابن یہ کس کا بیٹا ہے؟ یعنی علی ابن حسین, یہ حسین کا بیٹا علی ہے. کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کربلا میں حسین کا ایک بیٹا علی مارا گیا. کہا کہ وہ علی الاکبر تھا. اللہ اکبر, میں مصائب کی طرف نہیں آ رہا, وہ علی الاکبر تھا. پھر اس نے دیکھا, یزید نے کہا کہ یہ چھوٹا جو سر نظر آ رہا ہے یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بھی علی الاصغر الحسین کا, یہ بھی حسین کا بیٹا اور اس کا نام بھی علی ہے. امام زین العابدین سے مخاطب ہوا, کہا کہ تمہارے, توجہ کیجئے گا صاحبان قدر, تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں, امام اس یزید زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا, کہا کہ تمہارے باپ حسین کو علی کے سوا کیا کوئی اور نام ہی نہیں ملا؟ امام زین العابدین جلال میں آئے, کہا کہ سن یزید, میرا مولا حسین, میرا بابا حسین کہتا تھا کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوتے تو میں 100 بیٹوں کا نام ہی علی رکھتا. کہا کہ حسین کہتے تھے, میرے بابا حسین کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں 100 بیٹوں کا نام ہی علی رکھتا. آئیے فاطمہ, یعنی فاطمہ, اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھیے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ یعنی ہمیں اجازت دی, بڑی بات نہیں ہے کہ فاطمہ کہا میری بیٹی کہا, یعنی فاطمہ کا مقام کہا میری بیٹی کہا. ارے محمد مصطفیٰ نے ہمیں اجازت دے دی کہ تم بھی اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھو. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی, تم بھی اپنے بیٹوں کا نام حسن رکھو, علی رکھو, محمد رکھو, احمد رکھو. کتنی بڑی بات ہے نا. اگر وہ حرام قرار دے دیتے کہ بھئی نہیں محمد نام رکھنا حرام ہے, علی نام رکھنا حرام ہے, اگر وہ حرام قرار دے دیتے, یہ بھی کتنی بڑی عنایت ہے ان کی ہم پر کہ انہوں نے اپنے ناموں کی اجازت دے دی. پھر کوئی کیوں نہ فاطمہ رکھے. کہا جس گھر میں فاطمہ نام کی بیٹی ہوتی ہے اللہ اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. قسم خدا کی, فاطمہ جو نام مدینے میں جس بچی کا نام فاطمہ ہوتا تھا
رسول خدا اس بچی کا بھی احترام کرتے تھے. یقین کرے روایت ہے, میرے رونگٹے کھڑے جاتے ہیں جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں کہ مدینے میں جس بچی کا نام فاطمہ ہوتا تھا رسول اس بچی کا بھی احترام کرتے تھے. کیوں احترام کرتے تھے؟ اس بچی کی نسبت میری بیٹی فاطمہ سے ہو گئی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یعنی جو فاطمہ ہو دیکھیں گھر میں اگر کسی بیٹی کا نام فاطمہ ہو احترام کیجیے. اللہ اکبر, بڑا احترام کیجیے. میں مصائب کی طرف چلا جاتا لیکن مجھے مصائب کی طرف نہیں جانا. جس گھر میں یعنی فاطمہ ہو اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے. اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھیے. برے ناموں سے کسی کو نہ پکاریے, برے ناموں سے کسی کو نہ پکاریے, برے ناموں سے کسی کو نہ. قرآن نے منع کیا ہے, آئمہ طاہرین علیہ السلام نے منع کیا ہے. دیکھیں سب مومنین بیٹھے یعنی ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ ہے کہ وہ دوسرے مومن کو اچھے نام سے پکارے. ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے کہ وہ دوسرے کو اچھے نام سے پکارے, برے ناموں سے نہ پکارے. یہ مومنین کا مومنین پر حق ہے کہ آپ عزت دیجئے, بلکہ آپ بلکہ نام کے ساتھ بھائی بھی کہیے. ایک ہی کلچر ڈیولپ کیجئے. یعنی آپ جو بالخصوص اس مسجد کے خادمین ہے انجمنیں ہے, قبلہ صاحب تشریف فرما ہے, یعنی یہ کیا ہے, یعنی آپس میں ایک دوسرے کو احترام دیجئے. رواداری, محبت, الفت پیدا ہوگی جب آپ کسی کو احترام دے کے بلاتے ہیں. یعنی مثلا بیٹھے ہوئے یعنی عابد بھائی بیٹھے, میں کہوں عابد بھائی, اب ایٹومیٹیکلی ان کی نظر میں یعنی میرے لیے قدر پیدا ہوگی, یار انہوں نے مجھے عزت دی ہے. میں کہوں منور بھائی, ایٹومیٹیکلی یعنی مجھے بھائی کہہ کے اس نے پکارا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ آپس میں آپ کے اتحاد, وحدت, الفت, محبت, رواداری کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے پکاریے. توجہ سے بات کرتے, اچھے ناموں سے پکارنا خود سیرت آئمہ طاہرین ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. میں آپ کی خدمت میں ایک اور گزارش کروں, پریشان تو نہیں ہو رہے؟ خواتین کا احترام کیجیے, بہت زیادہ کیجیے. خواتین کا احترام بہت ضروری ہے. آج تو کہے گئے کہ مولانا صاحب درس شروع کر دیا, ایک دم سے چینج ہو گئے. لیکن یعنی خواتین کا احترام ضرور, اپنی بیٹیوں کا احترام کیجیے. اچھا بیٹیوں سے تو بڑی محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے نا. معصوم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں کی تربیت کر لی, 3 بیٹیوں کی سرپرستی کی, 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لی, اس پر جنت واجب ہے. اچھا پھر کسی نے پوچھا, کہا کہ مولا اگر اللہ نے کسی کو ایک بیٹی دی ہو, وہ اس کی تربیت کر لے, اچھی پرورش کر لے, اچھی تربیت کر دے, اس کے لیے کیا؟ مولا نے فرمایا اس پر بھی جنت واجب ہے. یعنی ہاتھ تنگ نہیں رکھا. عزیزو, اللہ چاہتا ہے, بات پر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کرتا ہے. اللہ نے آپ کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا, اللہ نے آپ کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے. اور سنیے, جنت جو ہے حسنین کی جاگیر ہے. جنت اب کون نہیں چاہے گا؟ ارے حسنین جہاں, اچھا یہاں پر اب پاکستان میں فلاں ممالک میں کبھی کوئی حاکم ہوتا ہے, کبھی کوئی حاکم ہوتا ہے, کبھی کوئی حاکم ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, جس کو نہ ادب ہو, نہ تمیز ہو, نہ اخلاق ہو, کچھ نہ ہو, وہ بھی حاکم پیسے کی بنا پر بن جاتا ہے. عزیزو, یہاں پر تو عجیب غریب حاکم آپ کو ملے گے, لیکن جو دوسری دنیا ہے اس میں حسین حاکم ہے, وہاں پر حسن حاکم ہے. یعنی سردار حسنین, حسن اور حسین سرداران جنت ہے. اچھا سرداران جنت حسن اور حسین ہم سب مردوں کے لیے, خواتین کی کون سردار ہے؟ میری مائی بہنیں سنے, خواتین کی سردار
فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، فاطمہ کی سردار۔ اب میری ماں بہن بیٹی کون نہیں چاہے گی کہ فاطمہ کی جاگیر میں چلی جائے؟ میرا کون سا بھائی نہیں چاہے گا کہ حسین، جس جاگیر کا حسین سردار ہو اس میں جائے۔ ہم سب جانا چاہتے ہیں، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، بے شک اس عنوان سے نہیں جانا چاہتے ہو تو حسین کے عنوان سے جانا چاہتے ہیں، یعنی سردار ہے وہ جنت کے کیا ہے؟ سردار۔ خواتین کا احترام کیجئے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کا احترام کرتے ہو اور زیادہ کیجئے۔ اب میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ جو شادی شدہ ہیں، ایک وہ بیٹی جو آپ کسی کی لے کر آئے ہو اپنے گھر میں، وہ بھی تو بیٹی ہے نا، ہے یا نہیں ہے بیٹی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، اس کا احترام بھی تو ضروری ہے نا، یا نہیں ضروری؟ خاموش ہو گئے میرے جوان۔ یعنی وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کا جتنا احترام کرو گے، یعنی احترام سے یہ مراد نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خواتین کے غلام بن جائے، اپنی زوجہ کے غلام بن جائے، اس کا یہ مراد نہ عزیزو، عزت دینا، اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو عزت دینا، یہ خود سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، یعنی عزت دینا۔ بالآخر آپ کسی کی بیٹی کو لے کر آئے ہو، آپ چاہتے ہو کہ اگر آپ کی بیٹی کا احترام ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی دوسرے گھر میں جا کر سکھی رہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیٹی کا احترام اور عزت کیا جائے، تو سب سے پہلے جس بیٹی کو آپ اپنے گھر میں لے کر آئے ہو، بیوی بنا کر لے کر آئے ہو، سب سے پہلے اس کا احترام کرنا سیکھو، اس کا احترام کرو۔ مجھے پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں پر یہ تھوڑی سی مشکل بات ہو، اس کے لیے صلوات پڑھے نا محمد والے محمد پر۔ لیکن عزیزوں میرا حق بنتا ہے نا، میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں، یعنی فضائل بھی پڑھوں اور سیرت بھی بتاؤں۔ جی ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلنا، یعنی مولا کے فضائل بھی ہو، مولا کی سیرت بھی ہو، جی مولا کا راستہ بھی تو بتانا ہے نا کسی نے۔ تو لہٰذا یقین کیجئے قسم خدا کی، اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں سخی رہے، دوسروں کے گھروں میں جا کر سخی رہے، تو سب سے پہلے اس بیٹی کو سخی رکھو جو تمہارے گھر میں ہے۔ بہت، اور یہ دنیا مقافات عمل ہے، یہ دنیا مقافات عمل ہے، یعنی آج تم کرو گے کل بھگتو گے، آج تم کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسے کرو گے کل تمہاری بیٹی کے ساتھ ویسے ہوگا۔ ایسا سخت بات ہے، لہٰذا سخت بات ہے، مشکل بات ہے، اس کو تحمل کرنا بھی مشکل ہے۔ پیار، محبت، الفت قائم کیجئے، یعنی کوئی اگر شخص اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، عزیزو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نیچے لگ گیا ہے، استغفر اللہ، یہ جملہ غلط ہے کہ تم تو بھئی اپنی بیوی کے نیچے لگے ہوئے ہو، یعنی زوجہ کے نیچے لگے ہو، یعنی غلام بن گئے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ بھئی دیکھیں گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ چلو موٹر سائیکل کے لگا لو، گاڑی کے تو 4 ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو 2 آگے ہیں 2 پیچھے ہیں، بیسیکلی گاڑی کے بھی 2 پہیے ہوتے ہیں۔ ان 2 گاڑیوں کے پہیے اگر سلامت ہو، صحیح چلتے رہے تو انسان کی گاڑی صحیح چلتی ہے زندگی کی۔ اگر پہیہ ایک خراب ہو جائے تو زندگی نہیں چل پاتی۔ یہ جب آپ کے گھر کے معاملات خراب ہوتے ہیں، یہ بچے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بچے جو دیکھتے ہیں نہیں سمجھتے، یہ سارے سمجھتے ہیں۔ یہ بچے دیکھنے میں بچے ہیں لیکن سمجھنے میں بچے ہیں، یہ سارے معاملات سمجھ رہے ہوتے ہیں کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھر کے کلچر، فرہنگ کو، ثقافت کو دینی بنائیے، مذہبی بنائیے۔ آج آپ بزرگوں کا احترام کرو گے، کل آپ نے بھی بزرگ ہونا ہے، ہونا ہے نہیں ہونا؟ کل آپ نے بزرگ ہونا ہے، پھر آپ کا بھی احترام ہوگا۔ لیکن آج آپ بزرگوں کی توہین کرو گے، اپنے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کی توہین کرو۔ میرے بچے سنیں، غور سے سنیں، جوان سنیں، اگر آپ آج اپنے بزرگوں کی توہین کرو گے، ان کا ادب نہیں کرو گے، احترام نہیں کرو گے، کل تم نے بھی بزرگ ہونا ہے، تمہارا بھی احترام نہیں ہوگا۔ خیال رکھیے گا، تمہارا بھی احترام نہیں ہوگا۔
لہذا مکافات، دنیا کیا ہے؟ دنیا مکافات عمل ہے. لہذا جو چاہتا ہے اپنی زندگی کو خوشحال کرنا، اسلامی بنانا، اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق جو زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اہل بیت کو دیکھے. اہل بیت کو دیکھ. ایک طرف یہ روایت فضائل والی روایت ہے، کانت فاطمہ اذا دخلت، کہ جب بھی فاطمہ داخل ہوتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے. ہوتے نہیں ہوتے؟ لیکن دوسرا پہلو بھی ہے اس کا، فاطمہ بالآخر بیٹی بھی تو ہے. آپ دوسرا پہلو لے لیجئے، یعنی رسول کے رسالت کا جز نہ بھی سمجھے، دوسرا پہلو سمجھ کر آپ احترام کر سکتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور کیا شان ہے اہل بیت کے گھرانے کی. یار کیسا ادب ہے، کیسا، میں کہتا ہوں واقعی میں یہ حدیث قصہ ہے. میں جوانوں، میرے بزرگوں، بچوں، یہ جو حدیث قصہ ہے، حدیث قصہ کا ترجمہ پڑھیے. آپ کو کیسا حسن آئے گا. یعنی گھر میں انسان کیسا رہے. فاطمہ گھر میں ہے، فاطمہ کے بابا گھر میں آتے ہیں، بیٹی پر سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ بنت رسول اللہ. گھر میں آئے، سلام کیا، اپنی بیٹی کو سلام کیا. بیٹی نے کیا کہا؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام رسول اللہ. کہا کہ آپ پر بھی سلام ہو میرے بابا. کہا بابا، کہا رسول خدا نے کہا میں اپنے بدن میں ضعف، کمزوری محسوس کر رہا ہوں. کمزوری. رسول خدا لیٹ گئے، کہا کہ مجھے یمنی چادر دے دو. یمنی چادر بھی فاطمہ کے گھر میں تھی. وہ کالی کملی کہتے ہو، ارے کالی کملی کا پتہ بھی فاطمہ کے گھر سے ملتا ہے. کیسے اڑا دی فاطمہ کو. پھر کیا ہوا عزیزو؟ پھر کیا ہوا؟ حسن آئے، سلام کیا، اپنی ماں پر سلام کیا. میں آپ کو گھر کی ترتیب بتا رہا ہوں. ماں پر سلام کیا، ماں نے بیٹے کو جواب دیا، بیٹا آپ پر بھی سلام ہو. کہا میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. نانا کی خوشبو محسوس کر. کہا کہ ہاں تمہارے نانا چادر اوڑے لیٹے ہوئے ہیں. نانا کے پاس گئے. اب دیکھو بزرگوں کا احترام. کہا سلام کیا، نانا کو سلام کیا. جی نانا نے اپنے پوتے کو، دیوتے کو سلام کیا. کہا کہ بیٹا اجازت لی. کہا کہ نانا کیا میں چادر میں آ سکتا ہوں؟ کہا کہ بیٹا آپ چادر میں آ سکتے ہیں. بیٹا چادر میں چلا گیا. حسین آیا، ماں کو سلام کیا، ماں نے حسین کو سلام کیا. پھر حسین نے رسول خدا کو سلام کیا، رسول نے حسین کو سلام کیا. اجازت لے کر حسین چادر میں آئے. پھر علی بھی آ گئے. علی نے اپنی زوجہ پر سلام کیا، السلام علیکہ بنت رسول اللہ. علی نے اپنی زوجہ کو سلام کیا اور پھر زوجہ نے علی کو سلام کیا. پھر علی نے بھی اجازت چاہی، علی بھی چادر کے نیچے چلے گئے. عزیزو اب حسن چادر کے نیچے، حسین چادر کے نیچے، علی چادر کے نیچے. جب فاطمہ تنہا رہ گئی، تو فاطمہ کے دل چاہا بھائی پانچ میں سے 4 ایک جگہ جمع ہو گئے. پھر آگے بڑھی، کہا کہ بابا کیا میں بھی آ سکتی ہوں؟ کہا کہ بیٹا آپ بھی آ جاؤ. اب فاطمہ بھی چادر کے نیچے ہیں، فاطمہ بھی چادر ہے. عزیزہ جب یہ پنجتن 5 یعنی 5 نور ایک جگہ جمع ہو گئے، ملائکہ میں کھلبلی مچ گئی. جبرائیل نے سوال کر دیا، کہا کہ پروردگارا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ میں جبرائیل سے کہوں گا جبرائیل کیا نہیں پہچانا؟ یہ تو وہی ہے جس کے در پر تو جا کر روٹیاں مانگتا ہے. یہ تو وہی ہے علی کہ جس سے تو درس لینے جاتا ہے. یہ تو وہی ہے محمد کہ جس پر تو وہی لے کر آتا ہے. کیوں نہیں پہچانا؟ توجہ فرمائیے گا. جبرائیل نے نہیں پہچانا. جب یہ پنجے تن 5 چادر کے نیچے آ گئے، پنجے تن 5 کا 5 نور ایک نور میں جمع ہو گیا. جبرائیل نہیں پہچان رہا تھا. عزیزو پتہ چلا
کہ جب یہ جدا ہو تو کوئی محمد ہوتا ہے، کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی حسین ہوتا ہے، کوئی فاطمہ ہوتی ہے، کوئی محمد ہوتا ہے، اور جب یہ سب کے سب جمع ہو جائے، جب یہ سب جمع ہو جائے تو جبرائیل بھی نہیں پہچان سکتا اس میں محمد کون ہے، اس میں علی کون ہے، کیونکہ جب یہ اب سمجھ میں آئی کہ یعنی ان کا نور ایک ہی نور ہے، یعنی ان 5 کا نور، بلکہ میں کہوں کہ ان 14 کا نور، یہ سب ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ جب یہ نور جدا ہو جائے تو محمد ہوتا ہے، علی ہوتا ہے، فاطمہ ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، حسین ہوتا ہے، جعفر ہوتا ہے، کاظم ہوتا ہے، یہ سب جدا جدا ہوتے ہیں، لیکن قسم خدا کی جب یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائے، سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائے تو صرف اللہ ہی پہچانتا ہے، کیونکہ یہ سب کے سب ایک نور سے خلق ہوئے۔ پھر عزیزو پتہ ہے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے تعارف کروایا ان کا؟ ہائے ہائے ہائے، کیسے خدا نے تعارف کروایا؟ یعنی پنجتن 5 چادر کے نیچے ہے، چادر کے نیچے ہے۔ اب جبرائیل کو اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہا ہے، کن کا؟ بتائیے، جبرائیل کو اللہ تعارف کروا رہا ہے کس کا؟ پنجتن کا، ہم اہل بیت النبوہ و مہدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بہلوہا۔ اللہ تعارف کروا رہا ہے پنجتن کا، کس سے کروا رہا ہے؟ فاطمہ سے۔ کہا یہ اہل بیت النبوہ ہے، یہ مہدن الرسالہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ یعنی اللہ نے پنجتن میں جو مرکز قرار دیا وہ فاطمہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ فاطمہ کیا ہے؟ وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ یعنی فاطمہ مرکز ہے۔ ہائے ہائے ہائے، 14 معصومین کا مرکز ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، یعنی 14 معصومین ہے جو عصمت کبریٰ پر فائز ہے، ان میں سے ایک محمد مصطفیٰ رسول نبی اولو العزم، 12 امام ہے۔ فاطمہ کیا ہے؟ عزیزو فاطمہ ان 14 کا مرکز ہے۔ میں نے تھوڑی کہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ یعنی فاطمہ حلقہ وصل ہے، حلقہ وصل ہے۔ یعنی اگر فاطمہ نہ ہو تو حسن نہیں آ رہے دنیا میں۔ آیا کتنی بڑی بات ہے نا، یعنی اگر فاطمہ نہ ہو حسن نہیں آ رہے، حسین نہیں آ رہے۔ اگر حسین نہیں آ رہے تو قیامت تک جو سادات آ نہیں ہے وہ بھی نہیں آ رہے۔ یعنی اگر فاطمہ نہ ہو کیا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، میرے اہل سنت بھائیوں، اہل بیت کا مقام جانیے، فاطمہ کا مقام جانیے، اور پھر فاطمہ پر جو ظلم ہوا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں فاطمہ پر ظلم کیا؟ اتنا ظلم فاطمہ پر؟ رسول خدا کے بعد کہتی بابا آپ کے بعد مجھ پر جو امت نے ظلم ڈھائے، اگر سیاہ دنوں پر ڈھائے، یہ سیاہ دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ کیسے ظلم ڈھائے گئے فاطمہ پر، کون سے مصائب فاطمہ پر۔ جب تک فاطمہ زندہ رہی ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی، ایک ہاتھ پہلو پر ہوتا تھا فاطمہ،
ایک ہاتھ پہلو پر ہوتا تھا. عزیزو فاطمہ رسول کے بعد جب ظلم ہوئے فاطمہ پر، فاطمہ پہلو نہیں بدل سکتی تھی. فضا میری مدد کو آ، میرا پہلو بدل دے. عزیزو 18 سال کی ہے، 18 سال کی رسول کی بیٹی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، عصا لے کر چلتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ایک 18 سال کی جوان بیٹی ہو اور عصا لے کر چلتی ہو، جس سے چلا نہ جاتا ہو؟ عزیزو کیا ظلم ڈھائے گئے. ارے فاطمہ تو اس وقت ہی مر گئی تھی جب دربار میں گئی تھی. اللہ اکبر. فاطمہ کی بیٹی بھی دربار میں گئی تھی. فاطمہ کی بیٹی سے پہلے خود زینب کبریٰ کی ماں دربار میں گئی تھی. عزیزو ایک عزت دار کوئی بیٹی ہو، عزت دار خاتون ہو، اگر اسے عدالت میں جانا پڑ جائے، اگر اس کو قاضی کے سامنے جانا پڑ جائے، قاضی کے سامنے جانا پڑ جائے، اس سے پوچھو کیا قیامت گزرتی ہے. یہ رسول کی بیٹی ہے، کتنے گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، کتنے گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. اور وہ مظلوم امام علی جس نے اپنے ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑا تھا، ہائے ہائے، اس کی زوجہ پٹتی رہی. جب بھی علی گھر میں آتے تھے، ارے فاطمہ چہرہ چھپا لیتی تھی، فاطمہ علی سے چہرہ چھپا لیتی تھی. اپنا زخمی ہاتھ، اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ چادر میں لے لیا کرتی تھی. ارے علی غیرت اللہ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علی کی غیرت، علی کی غربت، علی کی غربت. عزیزو ایک مسجد میں بیٹھا، ایک سائل کہہ رہا تھا بڑا غریب ہوں. میں نے آج ایک اور جگہ بھی پڑھا، بڑا کہہ رہا تھا میں بڑا مظلوم ہوں، بڑا مظلوم ہوں، مجھ پر بڑے مصائب آئے، لوگوں نے مجھ پر بڑے مصائب اٹھائے. مولا نے جب جملہ سنا اس کے پاس گئے، کہا کہ سائل تجھ پر کون سے مصائب آئے؟ کہا کہ مولا فلاں نے مجھ پر مصائب اٹھائے، فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، مولا میں بڑا مظلوم ہوں. امیر المومنین رونے لگے. ارے امیر المومنین کی رونے کی صدا بلند ہوئی. کہا کہ سائل سب سے بڑا مظلوم وہ ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں جس کی زوجہ کو مارا جائے. سب سے بڑا مظلوم وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جس کی زوجہ کو مارا جائے وہ کچھ نہ کر سکے. سب سے بڑا مظلوم وہ ہوتا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزو جب تک فاطمہ زندہ رہی ایک ہاتھ پہلو پر رہا، ارے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ ہے فاطمہ. ارے وہ عظمت والی فاطمہ، وہ بلند مقام والی فاطمہ. یہ کیا ہو گیا؟ امت نے کیسا ظلم ڈھایا فاطمہ پر. کہا کہ علی جنہوں نے مجھ پر ظلم ڈھایا میرے جنازے میں نہ آنے دینا، ان کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا. ارے مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو دفنا دینا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس ایک مصائب کی منزل اور لیجئے. عزیزو فاطمہ جب اتنی ضعیف ہو گئی پھر فاطمہ نے وصیتیں کرنا شروع کی. علی کو وصیت کی ان ظالموں کے میرے جنازے میں نہ آنے دینا. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ فاطمہ کے جنازے میں کوئی نہ آیا، کوئی نہیں آیا فاطمہ کے جنازے. تاریخ گواہ ہے. علی مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو دفنانا. ارے علی نے تو رات کو غسل دیا، رات کو دفنایا. علی نے 40 قبریں بنائی، 40 قبریں بنا کر نشان بھی مٹا دیا. ارے رسول کی ایک بیٹی تھی، جاؤ ڈھونڈو، مدینے میں جاؤ ڈھونڈو، ہمیں بھی بتا دینا فاطمہ کی قبر کہاں ہے.
फातिमा की कब्र मिल जाए तो हमें भी बता देना कि फातिमा की कब्र कहाँ है। बस अजीजों, फातिमा ने वसीयतें करना शुरू की, वसीयतें करना शुरू की। एक वसीयत फातिमा ने ज़ैनब को भी की, ज़ैनब कुबरा को भी एक वसीयत की। क्या की? कहा कि ज़ैनब संदूक लेकर आओ, एक संदूक लेकर आओ। ज़ैनब संदूक लेकर आई। कहा कि बेटा इस संदूक को खोलो। जब संदूक खोला गया उसमें 4 कफन निकले। कहा कि बेटा जिब्राइल जन्नत से 5 कफन लेकर आया था, एक तेरे बाबा को दे दिया गया, एक मुझे दे दिया जाएगा, कुछ दिनों बाद हसन आएगा, तीसरा कफन हसन को देना, वो अमीरुल मोमिनीन को दे देगा, फिर हुसैन आएगा, चौथा कफन हसन को दे देना। फिर खामोश हो गई फातिमा। कहा कि अम्मा ये 5वां कफन किसके लिए? सुनेंगे जुमला, ये 5वां कफन किसके लिए है? फातिमा ने कहा कि जब हसन के जनाजे पर तीर लगे, अरे जब हसन का कफन सुर्ख हो जाए, ये 5वां कफन भी हसन को दे देना। अरे ज़ैनब कुबरा बहन थी, तड़प गई। कहा अम्मा मेरे भाई हुसैन का कफन, अम्मा मेरे हुसैन का कफन। कहा कि बेटा हुसैन बेगौरा कफन दफन होगा, अरे मेरे बेटे को कफन न दिया जाएगा, और तपती हुई करबला की जमीन होगी, और बेगौरा कफन लाशा होगा, और मिट्टी का कफन हुसैन को मिलेगा, तेरे भाई हुसैन को कफन न दिया जाएगा, तेरा भाई हुसैन बेगौर कफन दफना दिया।